مسجد اقصی میں جس طرح نماز کے دوران صہیونی فوج نے فلسطینیوں پر حملہ کیا ہے اور اس حملے میں جس طرح سینکڑوں لوگ زخمی ہوئے ہیں، یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے۔ اس معاملے میں اسرائیل کی مسلم ممالکوں کی جانب سے سخت مذمت بھی کی جا رہی ہے۔ اسی پس منظر میں روزنامہ انقلاب نے ایک خبر شائع کی ہے، جس کی سرخی ہے: مسجد اقصی میں نماز کے دوران صہیونی افواج کا فلسطینیوں پر حملہ، سینکڑوں زخمی۔ تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ مسجد اقصی میں فلسطینیوں اور اسرائیل کی فورسز کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 205 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلی پولیس کے 17 اہلکاروں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ رمضان کے دوران یروشلم، جسے مسلمان القدس کہتے ہیں، اور مغربی کنارے میں جاری کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے فلسطینی خاندانوں کی ان علاقوں سے بے دخلی ہے جس کے دعوے دار یہودی آباد کار ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق مسجد اقصی کے احاطے میں جمعے کی شام کو ہونے والی جھڑپوں میں اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر ربڑ کی گولیاں اور آنسو گیس کے گولے فائر کیے، جبکہ فلسطینیوں نے اسرائیلی پولیس پر پتھراؤ کیا۔ مسجد اقصی مسلمانوں کا تیسرا سب سے متبرک مقام ہے۔ یہودی بھی اسے اپنے لیے متبرک مقامات میں سے ایک قرار دیتے ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے کے دوران یروشلم اور مقبوضہ مغربی کنارے میں کشیدگی پھیل رہی ہے۔ مشرقی یروشلم کے علاقے شیخ جرح میں رات کے وقت جھڑپیں ہوئیں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں ایک طویل عرصے سے جاری قانونی کیس میں متعدد فلسطینی خاندان کو بے دخل کیا گیا ہے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ کی طرف سے تشدد میں کمی کا مطالبہ سامنے آیا، جبکہ یورپی یونین اور اردن سمیت دیگر نے ممکنہ بے دخلی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جمعے کے روز سینکڑوں فلسطینی مسجد اقصی کے ارد گرد پہاڑی کے احاطے میں نماز جمعہ کے لیے اکٹھے ہوئے، جس کے بعد بہت سے لوگ شہر میں بے دخلی کے خلاف احتجاج کے لیے وہیں موجود رہے۔ لیکن شام کے وقت افطار کے بعد مسجد اقصی میں اور شیخ جرح کے قریب چھوٹی چھوٹی جھڑپیں شروع ہو گئیں، جو قدیم شہر کے مشہور دمشق گیٹ کے قریب ہے۔ پولیس نے بختر بند گاڑیوں پر نصب واٹر کینن کا استعمال کئی سو مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کیا، جو ممکنہ بے دخلی کا سامنا کرنے والے خاندانوں کے گھروں کے قریب جمع تھے۔ مظاہرے میں شامل 23 سالہ بشار محمود کا کہنا تھا کہ اگر ہم یہاں ان لوگوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے تو بے دخلی میرے گھر، اس کے گھر، اس کے گھر اور یہاں رہنے والے ہر فلسطینی کے گھر آئے گی۔ مسجد اقصی کے ایک اہلکار نے مسجد کے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے کمپاؤنڈ میں لوگوں کو پرسکون ہونے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پولیس کو فوری طور پر نمازیوں پر اسٹن گرینیڈ فائر کرنے بند کرنا چاہیے اور نوجوانوں کو پرسکون ہو کر خاموش ہونا چاہیے۔ بیت المقدس میں حالیہ ہفتوں میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، جس کی وجہ ماہ رمضان کے دوران فلسطینیوں کی پرانے شہر کے کچھ حصوں تک رسائی پر اسرائیل کی جانب سے پابندی اور بعض فلسطینیوں سے ان کے گھروں کو خالی کرا کے اسرائیلی آباد کاروں کو دینے کے خلاف احتجاج بتایا جاتا ہے۔ جمعے کے روز جھڑپیں اس وقت شروع ہوئیں جب مسلمان مسجد اقصی کے احاطے میں نماز کے لیے جمع ہوئے تھے اور وہاں بھاری تعداد میں پولیس تعینات کر دی گئی تھی۔ خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق ویڈیو فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فلسطینی پولیس کی طرف کرسیاں، جوتے اور پتھر پھینک رہے ہیں، جس کے بعد پولیس نے ان پر گولیاں چلانا شروع کر دی۔ اسرائیلی پولیس نے یروشلم کے پرانے شہر کے اندر مسجد اقصی کی طرف جانے والے دروازوں کو بھی بند کر دیا تھا۔ مسجد اقصی میں تصادم کے اس واقعے سے قبل اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی پولیس چوکی کے پاس فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو ہلاک اور تیسرے کو زخمی کر دیا تھا۔
قبل ازیں جمعے کے روز اسرائیلی فورسز نے بتایا کہ انہوں نے مشرقی یروشلم میں تصادم کے بعد 15 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں نے پولیس افسران اور ان کی گاڑیوں پر پتھراؤ کیا۔ دوسری طرف فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی نوبات کاروں اور پولیس نے شیخ جراح میں جمعے کی صبح کو ایک فلسطینی پر حملہ کیا۔ یروشلم میں حالیہ دنوں میں کشیدگی میں کافی اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ اسرائیلی آباد کار شیخ جراح میں موجود فلسطینیوں کے گھروں کو خالی کرا کے وہاں نئی بستیاں آباد کرنا چاہتے ہیں۔ اس معاملے کی ایک عدالت میں سماعت بھی ہو رہی ہے، تاہم فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کو عدالت کی حمایت حاصل ہے اور انہیں ان کے گھروں سے محروم ہونا پڑ سکتا ہے۔ حالیہ برسوں میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دینے کے بہت سے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ امریکہ نے یروشلم میں کشیدگی کو کم کرنے کی اپیل کرتے ہوئے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کے خلاف متنبع کیا ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان جولینا پولینڈ نے کہا کہ ہمیں یروشلم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی میں امریکی وزارت خارجہ کی نائب ترجمان جولینا پولینڈ نے کہا کہ ہمیں یروشلم میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر انتہائی تشویش ہے۔ کشیدگی کو کم کرنا انتہائی ضروری ہے اور ایسے تمام اقدامات مثلاً لوگوں کو گھروں سے نکالنے، آباد کاری کی سرگرمیاں اور مکانات کے انہدام سے گریز کیا جائے جن سے کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض ایسے فلسطینی کنبوں سے بھی گھر خالی کرائے جا رہے ہیں جو ان میں کئی نسلوں سے آباد ہیں۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل کو مشرقی یروشلم سے فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے زبردستی نکالنے کی کوشش روک دینے کی اپیل کی اور متنبع کیا کہ اس کا یہ اقدام جنگی جرائم کے مترادف ہوگا۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ترجمان رپرٹ کول ویلے نے جنیوا میں نامہ نگاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس بات پر زور دینا چاہتے ہیں کہ مشرقی یروشلم مقبوضہ فلسطینی علاقے کا حصہ ہے جہاں بین الاقوامی انسانی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ یورپی ممالک نے بھی گزشتہ روز اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ مغربی کنارے کے علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر روک دے۔ اس حوالے سے جرمنی، فرانس، اٹلی، اسپین اور برطانیہ کی جانب سے جاری بیانات میں اسرائیل پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بیت المقدس میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث ایسے اقدامات سے اجتناب کرے۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مسجد اقصی میں جس طرح حملہ کیا گیا ہے اس پر جو دوسرے ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔